हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफके रिएक्शंस। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ वो हमारे देश में रिसेंटली जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उस पर वहाँ की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने इस इंटरव्यू में क्या कहा, किस तरह से उन्होंने अपने जवाब दिए हैं, आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आगे वीडियो में आप देखेंगे कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गोदी मीडिया एंकर श्वेता सिंह की बड़ी तगड़ी क्लास लगाई है। पहलगाम में हुए कायराना हमले पर गोदी एंकर श्वेता सिंह महबूबा मुफ्ती का इंटरव्यू लेने पहुंची थी। इस इंटरव्यू में गोदी एंकर बार बार घुमा फिरा के पाकिस्तान करते हुए शायद महबूबा मुफ्ती से कुछ और सुनना चाह रही थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह सवालों के शानदार जवाब दिए हैं उससे गोदी एंकर की हालत पतली हो गई। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में महबूबा मुफ्ती ने गोदी मीडिया की हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने पर जोरदार धुलाई की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। चलिए आपको आगे का पूरा इंटरव्यू दिखाते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों से मुलाकात की यहाँ पर जिन्होंने कहा कि हमने खाना नहीं खाया कल रात। नए कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इमोशन से जुड़ा हुआ नया कश्मीर होता है उसका रूप इस हिसाब से भी देखा कि पहली बार एक शटर कॉल टेरर के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ था। वही तो मैं कह रही हूँ कि अब जो ये कश्मीरियों ने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो दिल्ली में सरकार है वो मिलिटेंट, टेररिस्ट और कश्मीरी के बीच में फर्क करेगी। जो नहीं हो रहा, कलेक्टिव पनिशमेंट होती है, मतलब कि जो होता है सबको एक ही उसमें तोला जाता है। आई एम सॉरी टू से जो इस वक्त आपका मीडिया भी जो पूरे कंट्री में चला रहा है हिंदू मुस्लिम सह लेंगे थोड़ा सा। वो ये सोचते नहीं कि जिन लोग सड़कों पे निकले कश्मीरी वो मुसलमान हैं, जिन्होंने हड़ताल की वो मुसलमान थे, जिन्होंने जख्मियों को अपनी पीठ पे 4-4 किलोमीटर चलाया वो मुसलमान थे, जिन्होंने खून दिया वो मुसलमान थे, जो आदिल शाह इनको बचाते बचाते उसने अपनी जान दी वो मुसलमान था। तो ये जो मुल्क के अंदर फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये आप कश्मीरियों के साथ, मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। कश्मीर के लोग आज खुल के आ गए हैं टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, और ऐसे में ये एक चांस है पूरे मुल्क के लोगों का, पूरी जो सरकार है कि कश्मीरी अगर एक कदम चला तो आप 2 कदम चलिए उसकी तरफ। मैं आपसे एग्री करती हूँ क्योंकि कल जब एंटी टेरर ऑपरेशन उधमपुर में चल रहे थे वहां भी जिस जवान को हमने गंवाया है वो भी एक मुसलमान ही थे, लेकिन अभी आइडेंटिटी सबकी एक इंडियन के तौर पर हो जाती है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, 2 चीजें महबूबा जी कहा जाती थी कि कभी यहाँ पर जब हार्वेस्ट सीजन होता था एप्पल का उस समय कभी कोई प्रोटेस्ट उस तरह से नहीं होता था क्योंकि लोकल इंटरेस्ट के लिए। दूसरी चीज, टेररिस्ट को कभी निशाना इस तरीके से नहीं बनाया जाता था। आपके हिसाब से ये क्यों किया गया है और आपके हिसाब से ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज क्यों मजहब पूछकर एक टेररिस्ट ने? वो तो आप टेररिस्ट से जाके पूछ सकती हैं वो सवाल कि आपने मजहब पूछ के क्यों गोली चलाई। टेररिस्ट का कोई मजहब होता है क्या? जो हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों को लिंच करते हैं उनका कोई आप समझते हैं वो हिंदू होते हैं? मेरी नजर में वो हिंदू नहीं होते। हिंदू मजहब ये चीज नहीं सिखाता है। अगर 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहे इतने सालों से तो वो 80 करोड़ हिंदुओं की वजह से हैं। तो जो मुसलमानों को लिंच करते हैं तो उनका तो कोई मजहब नहीं होता। इसी तरह टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है। जो टेररिस्ट ने किया वो उसने किया, मगर जो वहां के लोगों ने किया, जो लोकल्स ने किया, टैक्सी वाले ने, घोड़े वाले ने पीठ पे लेके खून देना, वो आप मीडिया को क्यों नहीं नजर आता है? आजकल हमारे जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं पूरे कंट्री के अंदर, जो कारोबारी हैं, उनको धमकियां दी जाती है, उनको पीटा जाता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मीडिया की जो नफरत वो डाल रहे हैं लोगों के दिलों में। तो ये मुझे लगता है बहुत गलत है। ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये टेररिज्म वर्सेस कॉमन पीपल है, और उसमें खुशी होनी चाहिए कि कश्मीरी बाहर आ गया और उसने मुल्क का साथ दिया। पाकिस्तान, अभी भारत की जो सरकार है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे एक्शंस ले रही है। उसमें मुझे याद आता है कि जब आप चीफ मिनिस्टर रही, आपने हमेशा कहा कि हमें मुआवजा दो जो पानी कश्मीर का जाता है उस अग्रीमेंट का। अब जो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अबेयंस में रहेगा सिंधु जल समझौता, आपको ये कदम सही लगा है? देखिए, हमने तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में। अप्स था जब वाजपेयी जी थे तो एक अप आ गया, हालांकि करगिल हुआ, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, मगर वो एक ऊंचाई पे उस वक्त इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप हुए और जम्मू कश्मीर को उस वक्त फायदा मिला, रास्ते खुले, बातचीत हुई, शांति हो गई, मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म होने के दौर पे आई। तो जब डाउन होते हैं ताल्लुकात दोनों कंट्रीज के, तो ना तो पंजाब को कोई फर्क पड़ता है, ना राजस्थान को कोई फर्क पड़ता है, पर जम्मू कश्मीर के ऊपर उसकी नजला गिरता है। यहाँ हालात और ज्यादा खराब होते हैं, शांति नहीं होती है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स है ये हम 47 से देखते आए हैं। ये कोई, मेरे इस नजर में ये कोई परमानेंट, मुझे मालूम है कि इसके ऊपर मेरी ट्रोलिंग होगी, ये कोई परमानेंट फेज नहीं है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमने यहाँ से कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करेंगे या बेंस में डालेंगे, उन्होंने कहा कि हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत तकलीफ है, बहुत रंज है। मतलब छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने सामने अपने बाप को मारते देखा है, तो मुझे लगता है कि उनके जख्मों पे मरहम करने की
ضرورت ہے, اور اس میں اگر اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کوئی ایکشنز لیتے ہیں, کوئی میجرز لیتے ہیں, ڈپلومیٹک میجرز لیتے ہیں, دس از سم تھنگ ویری نیچرل, دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن, دیٹ ہیز آلویز ہیپنڈ. لیکن پانی کا روکا جانا فی الحال یہاں پر ڈیم کے بارے میں سوچنا بھی, حالانکہ کل آل پارٹی میٹنگ میں یہ سوال کیا گیا سرکار سے, انہوں نے کہا ہم ابھی کر رہے ہیں ایسا, اس سے فرق نہیں پڑے گا پاکستان پہ پریشر؟ دیکھیے آپ بھی جانتی ہیں, آپ بھی پڑھی لکھی ہیں کہ دریاؤں کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو ہم نے کہہ دیا, ڈیم بنانے میں کتنے سال لگتے ہیں, اگر براج بنانا ہو آپ کو کتنے سال لگتے ہیں. یہ تو ابھی کی بات نہیں, پر لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی ان کو کوئی سولیس ملے, کوئی ان کے زخم پہ مرہم رکھا جائے. یہ تو ٹھیک ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کا کیا کیا, وہ کیا کریں گے, میں ان معاملوں میں نہیں الجھنا چاہتی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے, اور اس ٹریجڈی میں کشمیری پہلی بار ملک کے ساتھ آیا ہے. پہلی بار نہیں آیا ہے, 47 میں بھی بالکل جب پاکستان کے وہاں سے حملہ ور آئے تھے تو بالکل کشمیری نکلا تھا. بارہمولہ میں کتنے بڑے سب سے پہلے وہ نکلے تھے اس وقت. تو مجھے لگتا ہے آج کا یہ جو اپارچونٹی کشمیری نے دی ملک کو, تو ملک کے لوگوں کو بھی میں اپیل کروں گی, جو ہمارے کشمیری بچے ہیں, آپ کے پاس بچیاں ہیں, وہاں پر کام کرنے والے ہیں, تو آپ ان کو اس نظر سے دیکھیے, اس گھوڑے والے کے جس نے اپنی جان دے دی, یا جنہوں نے اپنا خون دے دیا یہاں جو ہے انجرڈ ہے, جو زخمی لوگوں کو بچانے کے لیے, ان کو ٹیررسٹ کی نظر سے مت دیکھیے. پر ایک وہ ہو جاتا ہے کہ آج جیسے جو کارروائی کی گئی ہے, جو ٹیررسٹ اس پہلگام کے حملے میں شامل رہے تھے, اس میں ایک لوکل ٹیررسٹ بھی شامل تھا جس کے خلاف بھی کارروائی ابھی شروع ہوئی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب مائنورٹی میں آ رہے ہیں, اس سوچ والے جو وائلنس کے راستے پر جائیں گے؟ نہیں, مائنورٹی میں تو آلریڈی, ملیٹنٹ تو ہمیشہ مائنورٹی میں تھے, ملیٹنٹ کبھی کشمیر میں میجورٹی میں نہیں تھے. مطلب کہ ایک جب آپ کہتے ہیں کہ ایک تھاٹ ہے, جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ایک تھاٹ پروسیس, ایک ایلینیشن رہا ہے لوگوں میں, مگر اس ایلینیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں 100% لوگ جو ہیں ملیٹنٹ ہیں. اور اس ایلینیشن کی وجہ, جیسے میں نے ابھی کہا, 1947 میں یہاں لوگ خود نکلے پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے. جب پاکستان آیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلو, تو پھر سوچنا چاہیے کیا ہوا, ایسی کون سی چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے جو کشمیری خود نکلا پاکستان کو باہر نکالنے کے لیے, انویڈرز کو باہر نکالنے کے لیے, آج اس کشمیری سے آپ ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں. تو یہ تو سوچنے والی بات ہے, کیا ہوا ایسا. جل سمجھوتا ٹھیک ہے, آپ کے حساب سے کارروائی ہونی کیا چاہیے پھر ٹیررزم کے خلاف؟ ٹیررسٹ میں کیا کہہ سکتی ہوں, میرا صرف یہ ہے کہ جب آپ سیکورٹی میجرز لیتے ہو یہاں جموں کشمیر میں, اس کے ساتھ ساتھ پیرلل آپ جو کلیکٹیو پنشمنٹ مت دو لوگوں کو. مطلب یو ول نیڈ ٹو ہیو, آپ کی پالیسی ملیٹنٹس کو لے کے ایک ہونی چاہیے اور عام لوگوں کشمیری کو لے کے ایک ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو ایک جیسے آپ دیکھ لو, سب کو جیسے ابھی پہلگام میں یہ حادثہ ہوا, میں سمجھتی ہوں 1500 سے لے کے 2000 لوگ ابھی تک اریسٹ کیے گئے ہیں. اب 2000 لوگ تو اس میں نہیں ہو سکتے. آئی نو اس وقت غصہ ہے, اس وقت اریسٹ کرنا لوگوں کو پکڑ دکڑ تو چلے گی, مگر الٹیمیٹلی یہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں اس وقت سنہری موقع ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس. پہلی بار جیسے آپ نے خود کہا کہ کشمیری اس طرح سے سامنے آیا, پروٹیسٹ کیا, ہڑتال کی, اور دل سے اس کو دکھ ہے. یہ نہیں کہ اس لیے کہ کیوں ہماری اکانومی میں ٹورزم کا بہت بڑا رول ہے, اس کے علاوہ اس کا دل دہل گیا جب اس نے دیکھا کس طرح یہ سب کچھ وہاں پر ہو گیا. تو مگر اس کو آپ جانے مت دیجیے. آپ کو لگتا ہے جنگ ہو سکتی ہے ہندوستان پاکستان کے بیچ؟ نہیں دیکھیے, میں تو کوئی ایکسپرٹ نہیں, ڈیفینس نہیں, آپ یہاں کی وہ تو مجھے نہیں ہے, وہ تو مجھے معلوم نہیں, پر ہم نے تو کئی جنگیں دیکھی ہیں جموں کشمیر کے لوگوں نے. یہاں انڈیا پاکستان میں کئی جنگیں ہوئی, اور کچھ کیا حاصل ہوا مجھے بتائیے. ہمارے کتنے لوگ شہید ہو گئے, اور غریب گھروں کے بچے آتے ہیں جو اس میں فوج میں چلے جاتے ہیں. بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے ملکوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے. اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ سمجھیں گے نہیں کہ لوگوں کو غصہ ہے, اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس وقت بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں. تو ایسے میں محبوبہ مفتی از نو اتھارٹی سے کہ جنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, بیکاز فار می جنگ از سولوشن ٹو نو پرابلم. جنگ اٹسیلف از اے پرابلم, کیونکہ آپ جنگ تو شروع کریں گے, اس کو روکے گا کون؟ آپ کو ہمیشہ, اور آپ اویئر ہیں اس بات کو لے کر کہ آپ کو پاکستان کو لے کر جو آپ کے بیان رہتے ہیں اس کے لیے کافی کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. اس سمے آپ کو لگتا ہے کہ اب فائنلی آپ پاکستان کے خلاف کچھ کہنا چاہیں گی کہ ان کا 3 فورن ٹیررسٹ تھے, 3 پاکستانی ٹیررسٹ, 1 لوکل, کس طرح کا زہر بھرا جاتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. نہیں, آپ کو اتنی کیوریوسٹی کیوں ہے؟ یہ پاکستان میں تو میں نہیں رہتی ہوں, میں تو انڈیا میں رہتی ہوں. تو پاکستان کے بارے میں میرا پاکستان کے ساتھ کیا لینا دینا؟ ان سے ریلیشنز نہیں. دیکھیے, اگر آپ اپنے گھر کو اگر آپ اپنے گھر کو آرڈر میں رکھو گے, جو آپ کو کشمیریوں نے اس وقت موقع دیا, اس طرح سے باہر آ کے سارا دل کھول کے رکھ دیا, اپنے گھر کو ٹھیک کر لیجئے, آپ کو ہمسائے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ, جیسے واجپئی جی نے کہا تھا, یو کین چینج یور فرینڈس ناٹ یور نیبرس, میں واجپئی جی کی بات کر رہی ہوں. تو اس میں اگر آپ اپنے گھر کو ٹھیک, اپنا گھر مینس کشمیر,
اگر آپ کو لوگوں نے موقع دیا, اف یو ریچ آؤٹ ٹو دیم, ابھی جو ہمارے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں باہر, ہمارے ملک کے لوگ ان کو آئیں بولیں بیٹا کوئی بات نہیں, گھبرائیے مت, ہم ہیں آپ کے ساتھ, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ تانا پھر سے جڑ جائے گا. کہیں نہ کہیں تانا بانا ٹوٹ گیا ہے کشمیر کا ملک کے ساتھ, اور ان 30-35 سال میں اور بھی زیادہ حالات خراب ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے وہ تانا بانا جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ پاکستان کشمیری پاکستان کو کیوں گالی نہیں دیتا ہے. ارے ابھی کشمیری ایک قدم چلا ہے, آپ سوچتے ہو وہ سارے قدم ایک ساتھ چلے, وہ آپ کے لیے وہ ہڑتال بھی کرے, وہ دکانیں بند بھی کرے, وہ پروٹیسٹ بھی کرے, وہ نکلے وہ پاکستان کے خلاف جھنڈا لے کے, یہ چیزیں اتنی جلدی نہیں ہوتی ہیں, پر ہوں گی. اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دلی والے کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے, آگے ملک کے لوگ کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے, ملک کے لوگ جو اس وقت ہمارے کشمیری بچے ملک کے اندر ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. ان کو بولیں گے بیٹا ہاسٹل میں جا کے آپ ٹھیک ہو, بچیاں ہیں ہماری جو ویڈیوز پہ ویڈیو بھیج رہی ہوں, جس کی وجہ سے میں نے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہوم منسٹر صاحب, میں نے ان سے بات کی اور کچھ فرق پڑا کل سے, مگر بہت سارے پینک فرینٹک کالز آ رہے تھے. تو میں کہتی ہوں یہی تو موقع ہے زخموں پہ مرہم رکھنے کا ایک دوسرے کے, جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے لوگوں کو, میں نے خود معافی مانگی اور مانگنی بھی چاہیے تھی, شرمندہ ہے, اسی طرح ملک کے لوگوں کو بھی یہ موقع ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ اپنا تانا مانا جوڑنے کا. یہ پاکستان I don't know why you are obsessed so much with Pakistan all the time. پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, کئی جنگیں ہوئی ہیں ہماری پاکستان کے ساتھ, کئی معاملات ہوئے, کبھی کبھی رشتے بہت اچھے بھی ہوئے ہیں جیسے واجپئی جی کے ٹائم میں, جس کا ہمیں فائدہ بھی ملا, کبھی بڑے خراب ہوئے ہیں اس کا بھی ہمیں نقصان ہوا ہے, کیونکہ رشتے خراب ہوتے ہیں تو پھر یہاں حالات اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. آل پارٹی میٹنگ جو ہوئی اس میں سرکار نے مانا کہ سیکیورٹی لیپسز تھے, یہ ایک پازیٹیو قدم ہے کہ آپ اپنی غلطی مانتے ہوئے شروعات کرتے ہیں, ان ساری چیزوں کو آپ سمیکشا بھی کریں گے. اس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ کہنا کہ ہم ہر کڑے قدم کے ساتھ ہیں, یہ ایک پازیٹیو شروعات اگر ہم ایک ریزولوشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کشمیر کو جب تک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھو گے, کشمیر از ناٹ اونلی اباؤٹ سیکیورٹی, وہ ایک پارٹ ہے. آپ سیکیورٹی کی وجہ سے کیا کرنا چاہتے ہو, کیا کرو گے, وہ ایک حصہ ہے کہ سیکیورٹی فیلئر تھا نہیں تھا, لیپسز تھے نہیں تھے. آپ کو دوسرا اینگل دیکھنا ہے, وہ لوگوں کا اینگل دیکھنا ہے. اس کو انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو, میں نے سنا نہیں, اس کو ایڈریس کرنے کی وہاں کوئی بات نہیں ہوئی, کہ اپوزیشن کی وجہ سے بھی کی طرف سے بھی نہیں ہوئی کہ بھائی کشمیری لوگوں نے اتنا کچھ کیا تو ہمیں بھی اب ان کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ چلنی چاہیے, سیکیورٹی اینڈ پیپل, ہاؤ یو ٹیک پیپل الانگ ود یو, یہ دونوں چیزیں ساتھ جانی چاہیے, تبھی کچھ بات بنے گی. ٹورزم بہت بڑھتا ہوا ہم نے دیکھا تھا, پہلگام اب پوری طریقے سے سناٹا ہے. مجھے لگتا ہے یہ سناٹا ٹیمپری ہے. میں اپنے ملک کے لوگوں کو جانتی ہوں, بہت بہادر ہیں وہ, مجھے معلوم ہے ابھی گھبراہٹ ہوگی, ڈر ہوگا. ابھی میرے پاس یہ آئے تھے, ابھی BBC کے ابھی کورسپونڈنٹ تھے میرے پاس, ایڈیٹر تھے سوری, تو انہوں نے مجھے بتایا جس جہاز میں وہ آئے وہ جہاز پیکڈ تھا ود ٹورسٹ. تو اس لیے I would say thumbs up to the people of our country. انہوں نے they have not given up. تو دیکھا آپ نے یہ ویڈیو کس طرح سے محبوبہ مفتی نے اپنی بات رکھی ہے اس اینکر کے سامنے, ان سارے سوالوں کا جواب کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے دیا ہے. ان کا مین مقصد یہی ہے کہ ہمارے دیش میں ذات پات دھرم بھید بھاؤ کے نام پہ کوئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, سب کو کشمیریوں کو ایک طرح سے ہندوستان کا ایک انگ سمجھ کر کے چلنا چاہیے. تو آپ رائے دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, اور پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا, اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایسی کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند.